یہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں یہ ڈیش ڈیش بھی کرتے ہیں۔ ہم کبھی بھی جعفر ایکسپریس کا واقعہ نہیں بھولیں گے۔ بے گناہ لوگوں کو یہ کہہ کے مار دیا جاتا ہے کہ یہ پنجابی ہیں۔ جو چیزیں وہاں سے برآمد ہوئی وہ آپ کے بھی ہوش اڑا دے گی۔ جب تلاشی تھوڑی سی بڑھی تو پھر ثابت ہو گیا کہ یہ خالی ٹکڑے نہیں ہیں۔ ہارڈ ڈرائیو جو پکڑی گئی اس میں جو پروجیکٹ تھا گوڈین ایشور کے نام سے، اگر پاکستانی ایجنسیاں سوئی ہوتی تو پاکستان کے ساتھ شاید ایران سے بھی بڑا ہو جاتا۔ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور عملاً کچھ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مبشر اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان۔ ناظرین، 12 دن کی جنگ اسرائیل اور ایران کے درمیان ہوئی، لیکن اس میں ایک ایسی شخصیت ننگی ہوئی جس کے متعلق آج وہ پہلے بھی تقریباً ننگے ہی ہیں۔ وہ ہے انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ، انڈیا کی ایجنسیز، کہ یہ کتنے لو پیمانے کے اور کتنی گھٹیا سوچ والے ہیں۔ یہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں یہ ڈیش ڈیش بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ عام عوام کی تو نہیں میں بات کر رہا، یہ جو انڈین ایجنسیز ہیں جو کسی کا کتا بن جاتی ہیں، کسی کا پالتو جانور بن جاتی ہیں، یہ ان کا بھی پی لیتی ہیں۔ ایرانی خفیہ ایجنسیز نے جب اپنے ایران کے سائڈ بلوچستان، سیستان میں خفیہ آپریشن کیے تو وہاں سے انہوں نے 141 بندوں کو پکڑا۔ اب یہ جو 141 بندے تھے ان میں 121 بندے انڈین تھے اور 20 بندے جو تھے وہ اسرائیلی تھے۔ اب شرم کی بات یہ ہے ان انڈین ایجنسیز کے لیے کہ یہ سارے کے سارے اسرائیلی ورکر تھے۔ ہم کبھی بھی جعفر ایکسپریس کا واقعہ نہیں بھولیں گے، کبھی نہیں بھولیں گے کہ بے گناہ لوگوں کو بسوں سے اتار کے ان کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں، بے گناہ لوگوں کو یہ کہہ کے مار دیا جاتا ہے کہ یہ پنجابی ہیں۔ ان سب کے پیچھے جو بھی معاملات تھے وہ سب بالکل کھل گئے ہیں، یعنی کہ پکچر آن ہو گئی ہے۔ جب ایرانی ایجنسیوں نے اپنے علاقوں میں ریڈ کی، وہاں پہ ان کو ڈیوائسز، وہاں پہ ان کو روڈ میپس کے علاوہ ان کی جو خفیہ کورسپونڈنس تھی وہ ساری ہر چیز ان کے ہاتھ لگ گئی۔ جب یہ ساری چیزیں ایرانی ایجنسیز کے ہاتھ لگیں تو انہوں نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہماری پاکستانی ایجنسیوں سے۔ وہ بے شک ہماری جو ایجنسیز ہیں، سی ٹی ڈی ہے یا جتنی بھی خفیہ ایجنسی ہیں، وہ اللہ پاک کا ایک خاص کرم ہے پاکستان پہ کہ وہ بڑی ایکٹیو ہیں اور ہر وقت وہ 24 گھنٹے جاگتی رہتی ہیں، سوتی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہیں۔ جب انہوں نے یہ چیزیں پاس کی تو آلریڈی جو ہماری ایجنسیز تھیں انہوں نے اپنی معلومات پھر ایرانیوں کے ساتھ شیئر کی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں یہ سیم چیزیں ہم نے یہاں پہ ریکور کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ گوادر سے چند کلومیٹر دور ہماری سی ٹی ڈی اور دیگر ایجنسیوں نے مل کے جب آپریشن کیا تو خیمہ بستی جو کہ خیمے بنے ہوئے تھے ان کے اندر جب ہماری ایجنسیز انٹر ہوتی ہیں تو وہاں پہ نوجوان ملتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب ہم تو ماہی گیر ہیں، ہم مچھلیاں پکڑتے اپنا روزگار کرتے ہیں۔ لیکن ہماری ایجنسیاں ایسے تو ان جگہوں پہ نہیں چلی گئی تھیں، ان کے پاس پوری انفارمیشن تھی۔ انہوں نے جب ان کو ان کی چیکنگ کی، ان کی تلاشی لی تو جو چیزیں وہاں سے برآمد ہوئی وہ آپ کے بھی ہوش اڑا دے گی کہ یہ بی ایل اے یا جتنی بھی تنظیمیں ہیں، علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، ان کا گوڈ فادر کون ہے؟ ان سب کا گوڈ فادر پیچھے اسرائیل ہے اور آگے انڈیا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کسی کا کتا بننے سے بہتر ہے بندہ اپنی شناخت بنائے، اپنی پہچان بنائے۔ ناظرین، جب یہ آپریشن ہوا تو آپ تو سن کے حیران ہوں گے ہی، ہماری خفیہ ایجنسیز بھی حیران ہو گئیں ایک دفعہ۔ یہ علاقہ جتنا بھی ہے یہ ریتیلا علاقہ ہے، یہاں پہ ہر جگہ ریت ہی ریت ہے۔
لیکن جو اپنے ملک کے لیے ہر وقت ہوشیار باش رہتے ہیں وہ ایسے ہی کسی کو نہیں چھوڑتے. جب انہوں نے ان کی جھونپڑیاں جو بنی ہوئی تھیں ان کو جب انہوں نے تلاشی لی، ان کی ریت نکالی بیچ میں سے، تو آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ وہاں پر اسرائیلی فائبر آپٹک کیبل کے پیسز ان کو برآمد ہوئے. اب اسرائیلی فائبر آپٹک کیبل وہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے. یہ وہی فائبر آپٹک کیبل ہے جسے اسرائیلی دفاعی ادارے اپنے آپریشنز میں دور دراز کے علاقوں میں استعمال کرتے ہیں، جس سے ان کی پیغام رسانی جو ہے وہ بڑی خفیہ ہو جاتی ہے، جس تک کسی کی پہنچ نہیں ہوتی. جب تلاشی تھوڑی سی بڑھی تو پھر ثابت ہو گیا کہ یہ خالی ٹکڑے نہیں ہیں، یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے جو موساد اور انڈین ایجنسیوں نے مل کر بچھایا ہوا ہے، جس کی رینج بمبئی، گجرات، انڈین بمبئی اور گجرات سے ہو کے کوئٹہ، پنجگور سے ہوتی ہوئی یہ ایران تک جا رہی تھی. اور یہ ایک ایسی فائبر کیبل ہے جس کا لنک سیٹلائٹ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ براہ راست فائبر کے ذریعے ڈیٹا بھیجا جاتا ہے تاکہ کسی بھی ملک کے انٹرسیپٹ میں پکڑا نہ جائے. حالی یہاں پہ یہ کیبل کے ٹکڑے نہیں ملے، پھر یہاں پہ جو چیزیں ملیں وہ بڑی حیران کن تھی. لیزر کٹر اور فیوزن اسپیلسل ملے، اور یہ چیزیں صرف پیشہ ور لوگوں کے پاس ہوتی ہیں جو خفیہ ایجنسیوں کے کام کرتے ہیں یا کرندے ہوتے ہیں. یہ عام لوگوں کا تو ان چیزوں کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ریلیشن ہی کوئی نہیں ہے. جی پی ایس ڈیوائسز ملی، ماڈیول ملے جس میں خفیہ معلومات محفوظ تھیں جو ساری کی ساری ایجنسیز کے پاس آ چکی ہیں. اگر ایران نے اپنا ملک تباہ ہونے سے بچایا ہے تو پاکستانی ایجنسیز بھی کسی طرح کم نہیں ہیں، وہ ہر وقت ہوشیار باش ہیں اور انہوں نے اپنا ملک جلنے سے، اور یہ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، بی ایل اے اور اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ان کی شر سے اپنے ملک کو محفوظ رکھا ہوا ہے. جب یہ انڈین ایجنٹ پاکستان میں پکڑے جاتے ہیں جن کے پاس پاکستانی نیشنلٹی بھی ہے، جن کے بلکہ 2 بندے ایسے پکڑے گئے جن کے پاس نیپال کے ویزے بھی تھے اور انڈین پاسپورٹ بھی تھے، وہ دونوں اسرائیلی شہری تھے، اسرائیلی ایجنٹ تھے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پورے بلوچستان میں گوادر، پنجگور، کوئٹے سے لے کے یہ پورے علاقے میں وہ اپنی کارروائیاں کر رہے تھے، ٹف ٹائم دے رہے تھے. جو لیٹسٹ واقعہ تھا وہ جعفر ٹرین کا تھا. اس کے بعد ایک واقعہ بلوچستان کے اندر ہی لوکلی ہوا جس میں وہاں پہ انہوں نے ایک بینک لوٹا اور اس طرح کی کارروائی. اب یہ جو معاملات تھے یہ نیکسٹ لیول پہ جا رہے تھے. ان کی تیاریاں، ان کی فنڈنگ، ان کی ہر چیز پکڑی گئی تھی. ان کے فنڈنگ کے جو راستے تھے وہ بھی سب اوپن ہو چکے ہیں، اور بڑی بڑی شخصیات جو کہ اپنے آپ کو سیاسی اور بڑی سماجی شخصیات کہتی ہیں بلوچستان میں، وہ سب کی سب ننگی ہو چکی ہیں. ایجنسیاں ان تک پہنچ چکی ہیں. ایجنسیوں کے آخری ہاتھ اور لمبے ہاتھ واقعی ہیں، اور وہ ان کی گردنوں تک پہنچ چکے ہیں، ان کی گردنیں دبوچی جا چکی ہیں. اسرائیلی نیٹ ورک جو کہ بمبئی سے شروع ہو کے کوئٹہ، پنجگور سے ہوتا ہوا یہ ایرانی بلوچستان، سیستان میں جاتا تھا، یہ نیٹ ورک انہوں نے کمپلیٹ کر لیا ہوا تھا. فائبر آپٹکس کیبلز جو ہیں وہ صحراؤں میں سے، چٹانوں میں سے گزر کے یہ اپنا نیٹ ورک کمپلیٹ کر چکے تھے، اور اسی نیٹ ورک کے ذریعے انہوں نے آگے رابطے کر کے ایران میں جو ان کی بڑی قیمتی جو شخصیات تھیں جن کا انہوں نے ٹارگیٹڈ کلنگ کی، جو شہید ہوئے، وہ سب اسی نیٹ ورک، یہ نیٹ ورک سارا ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب یہ جو ایرانیوں نے پورا ایک روڈ میپ اور ان کا ساری چیزیں برآمد کی. ہارڈ ڈرائیو جو پکڑی گئی اس میں جو پروجیکٹ تھا گوڈین ایشور کے نام سے، وہی چیزیں ادھر پاکستانی سائڈ پہ بھی سیم یہی چیزیں گوڈین ایشور کے نام سے ان کا پروجیکٹ پکڑا جاتا ہے. جب یہ ساری چیزیں آپس میں کمیونیکیٹ ہوتی ہیں، ملائی جاتی ہیں، ایرانی ایجنسیز کی معلومات، پاکستانی ایجنسیز کی معلومات، تو بات جو ہے وہ پھر آگے چلتی ہے. ہم بار بار ایسے ہی نہیں کہتے کہ ایران کی جنگ میں پاکستان نے
جو کردار ادا کیا ہے، اگر پاکستانی ایجنسیاں سوئی ہوتی تو پاکستان کے ساتھ شاید ایران سے بھی بڑا ہو جاتا، جس کا عملی مظاہرہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں پاکستانی فورسز نے کیا ہے۔ یہ وجہ صرف اور صرف آنکھیں کھلی رکھنے کی وجہ ہے۔ آپ اگر کوئی بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی ایجنسیز، پاکستانی فورسز سوئی ہوئی ہیں اور یہ جعفر ٹرین والا واقعہ کر دیا، انہوں نے بہت بڑی دہشت گردی کر دی، لیکن شاید ہم تک تو وہ معلومات نہیں آتی۔ ہماری ایجنسیز نے ان کے بڑے بڑے جو پلانز ہیں وہ ناکام کر دیے ہوں۔ اب یہ گارڈین ایشر نام کا جو ان کا پروجیکٹ ہے، اگر اس پروجیکٹ کی معلومات عام آدمیوں تک پہنچ جائیں تو ہم یقین کریں اپنی فورسز کا ساری زندگی شکریہ بھی ادا کرتے رہیں تو کم نہیں ہے۔ اب ایرانیوں کی پارلیمنٹ میں اگر کہا جاتا ہے پاکستان زندہ باد، وہ ایسے ہی نہیں کہا جاتا، اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں۔ اگر ایرانیوں نے آج انڈینز کو اپنے ملک سے نکل جانے کا کہا ہے، یا اگر انہیں اچھا نہیں کہہ رہے ایرانی، اس کی بہت بڑی وجہ ہماری پاکستانی ایجنسیز ہیں۔ اس لیے میں پاکستانی عوام سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ یہ جو سوشل میڈیا وار ہے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ملکوں کے جو بڑے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں وہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں، زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور عملاً کچھ کر رہے ہیں۔ آپ برائے مہربانی اپنی ایجنسیز پہ، اپنی فوج پہ، اپنے ملک کے لیے دعا گو رہیں اور ان پہ اعتماد کریں۔ انشاءاللہ ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا، اور ہم آپ کو انڈین جو پلاننگ کر رہے ہیں، جو ان کا صندور تھا کوئی، وہ جو کہتے ہیں کہ جی ابھی ہمارا صندور ختم نہیں ہوا، تو انڈین جو پلاننگز کر رہے ہیں، ہم اگلے پروگرام میں آپ کو اس پہ بھی ساری تفصیلات فراہم کریں گے، اور آپ دیکھتے رہیے آواز پاکستان۔ شکریہ۔